اس سال کے شروع ہوتے ہی ایک تو مراد رسول خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی یادیں تازہ ہوتی ہیں، اور دوسری جانب تاریخ کا انتہائی دردناک باب جو کربلا کے ریگزار میں رقم ہوا، اس کی یادیں دلوں کو تڑپا دیتی ہیں۔ اہل محبت حضرات شہدائے کربلا سے اپنی عقیدتوں اور اپنی محبتوں کا اظہار کر کے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ان کے نقوش پاک کی برکتیں عطا فرمائے۔ امت مسلمہ اس وقت جن بحرانوں سے گزر رہی ہے اور جن مشکلات کا شکار ہے، کسی بھی بالغ نظر شخص سے حالات پوشیدہ نہیں ہیں، اور پھر عرض وطن پاکستان اس وقت جس گمبھیر صورتحال کا شکار ہے، اللہ تعالی ہمیں نیک اہل، دیانتدار اور صالح حکمران نصیب فرمائے، اور اس ملک کو معاشرت کا حسن اور معیشت کا جمال نصیب کرے۔ کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات تلاوت کیے ہیں، ان میں اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے مخاطبت کرتے ہوئے ارشاد کیا، اے محبوب آپ ہی فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، اے لوگو میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، تمہارے تک جو میں نے پیغام حق کا ابلاغ کیا، تمہیں دین دیا، اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اگرچہ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ اس پہ شاہد عادل ہے، حضور کے شب و روز اس بات پہ گواہ ہیں کہ حضور نے تبلیغ دین کا کوئی صلہ طلب نہیں کیا، بے لوث تبلیغ اور جد و جہد فرمائی، لیکن مضمون اتنا اہم تھا کہ حضور کی زبان سے اس کو کہلوایا بھی گیا کہ میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ، کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ تبلیغ جب صلے اور ستائش کی آرزو سے مبرہ ہو تو پھر ہی وہ اثر چھوڑتی ہے، ورنہ ہواؤں میں اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح لفظ اپنا رنگ تو جماتے ہیں، لیکن من میں اترنے سے وہ لفظ محروم ہوتے ہیں جو صلے اور ستائش کی آرزو سے ملوث ہوتے ہیں۔ بات وہی دل میں اترتی ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ فارسی والے کہتے ہیں از دل خیزت بر دل ریزت، جو چیز دل سے نکلتی ہے وہی دل پہ اترتی ہے۔ اللہ کے ہر پیغمبر نے اپنی تبلیغی مساعی کو، جد و جہد کو ملوث نہیں ہونے دیا، اور صلے اور ستائش دونوں چیزوں سے اپنی تبلیغی مساعی کو دور رکھا۔ اور یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے بھی الوہی اہتمام تھا۔ اس حوالے سے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ تیرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت و تاج کو الٹ کے رکھ دے گا، تکبر اور رعونت سے بھرا ہوا فرعون بولا کہ میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، اور 70,000 بچے قتل کروائے، 90,000 حمل گروا دیے گئے۔ اللہ کی قدرت کہ جب اس قدر قتل عام ہوا تو اس کے اپنے ہی مصاحبوں نے کہا کہ اس طرح تو نسل مفقود ہو جائے گی، تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ تو ایسا کرو کہ 1 سال بچے قتل کرواؤ اور 1 سال چھوڑ دو۔ جس سال بچے قتل کرواتے تھے اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال چھوڑے جاتے تھے اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ موسیٰ جن کا نام اہل سیر نے یوحانس بتایا ہے، وہ بیٹے کی ولادت پر پریشان ہو گئی، جبکہ بیٹے کی پیدائش پہ خوشی ہوتی ہے، لیکن انہیں دکھ یہ تھا کہ ابھی فرعون کے سپاہی آئیں گے اور میری گود سے میرا بچہ چھین کے لے جائیں گے اور کاٹ ڈالیں گے۔ ماں کی ممتا تڑپ اٹھی تو اللہ جل شانہ نے موسیٰ کی جانب وحی کی
کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس بیٹے کو دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دو، پھر میری قدرت کے تماشے دیکھو۔ ایک صندوق تیار کیا جس کے بالائی حصے میں سوراخ کیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بٹھا دیا اور دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا، اور اللہ کے وعدے پر مطمئن ہو کر موسیٰ واپس گھر پلٹ آئیں، لیکن بہن سے نہ رہا گیا۔ وہ دریا کنارے ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ کہتے ہیں جب وہ صندوق ڈوبنے لگتا تو بہن کا دل بھی ڈوب جاتا، اور جب وہ تیر کے سطح آب پہ آ جاتا تو دکھوں کی ماری بہن کے دل کو قرار ملتا۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ فرعون کا محل دریا کنارے ہی واقع تھا، اور وہ اپنی بیوی کے ہمراہ جن کا نام آسیہ ہے دریا کنارے گزرتے ہوئے پانی کے منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تو پانی کے بہاؤ پر ایک صندوق آتے دیکھا تو تجسس اور شوق کی چنگاریاں روشن ہوئی، اور غوطہ خوروں کو حکم دیا کہ صندوق نکال کے لاؤ، دیکھیں تو اس میں کیا ہے، یہ الگ سی شے ہے جو پانی کے بہاؤ پہ جا رہی۔ خیر غوطہ خور شاہی حکم بجا لاتے ہوئے صندوق نکال لائے۔ جب کھولا تو دیکھا ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا ہے۔ تو زوجہ فرعون آسیہ سلام اللہ علیہا نے دیکھا تو برجستہ کہا کہ یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ چونکہ فرعون کے ہاں اولاد نہیں تھی، اپنی بیوی کی اس بات کو ٹال تو نہ سکا، لیکن جو جملے آسیہ نے کہے تھے اس کی زوجہ نے، اس نے یہ نہیں کہے۔ علماء نے لکھا کہ نبی کے ساتھ کیا گیا پیار رائے گا نہیں جاتا۔ اللہ نے بعد میں اس خاتون کو ایمان دے دیا، اور دنیا کی 4 بہترین خواتین میں سے ایک نام ان کا ہے۔ کہتے ہیں اگر فرعون بھی کہہ دیتا ہاں میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، تو رب یہ نہ دیکھتا اس نے دعویٰ کیا ہے، دیکھتا میرے نبی سے پیار کیا ہے، اللہ اس کو بھی ہدایت دے دیتا۔ خیر اس کا مقصود نہیں تھا، لیکن یہ طے ہوا کہ اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ سب سے پہلی فکر دودھ کی تھی، شاہی دائیاں بلوائی گئی، لیکن حضرت موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پی رہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ نہیں پینا۔ اب بہت پریشانی بن گئی، بچہ ہے اور بھوک میں ہے لیکن دودھ نہیں پی رہا۔ اتنے میں ان کی بہن بھی چلتے چلتے موقع پہ آ پہنچی، اور اس پریشانی میں انہیں دیکھا تو کہا ایک دائی میری نظر میں بھی ہے جس کا دودھ بچے رغبت سے پی لیتے ہیں، کہو تو بلا لاؤں۔ انہوں نے کہا دیر کا ہے کہ جلدی کر۔ وہ گئی اور اپنی ماں کو بلا لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب دودھ پیش کیا تو ظاہر ہے وہ پینے لگے۔ تو فرعون نے کہا کہ اے خاتون تمہاری رہائش قریب کر دیتے ہیں، میرے بچے کو تم دودھ پلایا کرنا۔ اللہ اکبر! فرعون کہتا تھا کہ میں وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ رب نے کہا مجھے رب نہ کہنا، اگر تیرے گھر میں پال کے نہ دکھایا تو۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا اگر نبی کی شان کے لائق نہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منع کر دیا گیا تھا، تو پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ کیوں پیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینے میں کیا حرج ہے؟ بکری، بھیڑ اور گائے کے دودھ پینے میں حرج نہیں ہے، تو کسی خاتون کا دودھ پینے میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ کا ماجرا یہ تھا، اس بہانے انہیں ماں کی گود تک پہنچانا تھا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ کل فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی توحید کا اعلان کرنا تھا تو اس نے زیر لب مسکرا کے کہنا تھا الم نربک فینا ولیدا، میرے گھر میں پلا ہے، آج مجھے ہی سمجھانے آ گیا ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب پہلے سکھا دیا، جب وہ یہ تانا دے تو اللہ کا نبی جواب دے سکے میاں پلا تیرے گھر میں ہوں، دودھ اپنی ماں کا ہی پیتا رہا۔ تو اپنے گھر سے کھا کے جب تبلیغ کرے تو اس کے اثرات الگ ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک گوشہ ہمارے سامنے ہے، اور پھر حضور کی زبان سے یہ بات کہلائی بھی گئی لا اسألکم علیہ اجرا، تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، تمہارے لیے تکلیفیں سہی، جس طرح میں آپ تک پیغام دین پہنچا رہا ہوں، یہ کیا مشکل ہے میرے لیے؟ آپ کی آنکھیں فرش راہ تھیں، آپ نے نعروں سے استقبال کیا، آپ نے پھول ڈالے، آپ نے عقیدتوں کا اظہار کیا، آپ نے اونچی جگہ پہ بٹھایا، میرا زور نہ لگے آپ نے لاؤڈ سپیکر کا انتظام کیا، آپ کی آنکھوں کی پتلیوں پہ پیار لکھا ہے، آپ کی کشادہ
پیشانیاں مجھے محبت دے رہی ہیں، تو میں 3 گھنٹے بھی بیان کروں تو کیا مشکل ہے؟ مشکل تو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی سننا نہ چاہے، جب کوئی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے کہ نہیں تیری بات سنیں گے، جب لوگ آگے سے پتھر اٹھا لیں، جب گڑھے کھودیں، جب اوجریاں ڈالیں، اس وقت سنانا مشکل ہوتا ہے۔ تو اب میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت نے جس طرح لوگوں تک پیغام حق کا ابلاغ کیا، وہ کتنا مشکل مرحلہ تھا۔ مکے کی گلیوں سے لے کے طائف کے بازاروں تک، سین حرم سے لے کر کے عکاس کے میلے تک، ذی المجاز کی منڈی سے لے کر کے کوہ ابو قبیس کے دامن تک ذرا کہانی پڑھے، پھر حضور علیہ السلام کے بدن سے رشتہ ہوا خون دیکھیں، کھدے ہوئے گڑھے دیکھیں، پھینکی جانے والی اوجریاں دیکھیں، لوگوں کے تلخ رویے دیکھیے، لیکن اس کے باوجود لوگوں تک حضور نے اللہ کے پیغام کو سنایا، ان کی دہلیز تک پہنچے، ایک ایک پیغام ان کی دہلیز تک پہنچا کے آئے، اتنی مشکلیں سہی، فاقے کاٹے، تکلیفوں سے گزرے، آڑے وقت آئے، لیکن لوگ سننا نہیں چاہ رہے تھے، پھر بھی ان کو سنایا۔ اب لوگ ایمان کے نور سے مالا مال ہوئے تو حضور کی زبان سے کہلوایا، محبوب تم فرما دو، اے لوگو میں تم سے جو مشقتیں سہی، تکلیفیں سہی، آلام و مصائب سے گزرا، طائف کی گلیوں سے لے کے مکے کی بازاروں تک جو دکھ جھیلے، لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی صلہ نہیں مانگتا، صلے کی کوئی صورت تم سے قبول نہیں کرتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میں دکھ جھیل لیتا ہوں، کہتا ہوں چلو میری نسلیں موج کریں گی، لیکن کہا کہ میں بھی کچھ نہیں مانگتا، میری اولاد بھی تم سے کچھ نہیں مانگے گی، حتیٰ کہ اپنی اولاد کے لیے صدقہ بھی حرام کر دیا، زکوٰۃ بھی حرام کر دی، یہ تم سے یہ بھی نہیں لیں گے، لا اسألکم علیہ اجرا، تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى۔ ہاں میرا ایک سوال ہے کہ قربا سے محبت کرنا، اب قربا کے من جملہ معانی میں سے ایک مفہوم حضور کی اہل بیت ہے کہ اے لوگوں میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، لیکن میرے قرابت داروں سے تم نے محبت کرنی ہے۔ تو قرابت داروں سے محبت کیا صلے کی شکل تو نہیں بن رہی؟ جب محبت دے دی تو پھر سب کچھ دے دیا، جب محبت کر لی، بذل مالو جانو نامو ننگ در طریق عشق اول منزل است، عشق کے اندر تو جان مال سب کچھ پیش کر رہا ہے، یہ تو یہ تو بیانہ ہوتا ہے، محبت شروع اب ہوتی ہے۔ تو جب محبت مانگ لی، بلکہ محبت سے بھی بڑھ کے مودت مانگ لی، تو پھر کوئی چیز پیچھے رہ گئی؟ تو یہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آپ نے مانگا تو کچھ نہیں، الا المودۃ فی القربى، لیکن قرابت سے مودت تو مانگی ہے، تو یہ صلے کی کہیں صورت نہ بن جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صلے کی صورت نہیں، صلے کی صورت تب بنتی یہ مودت اہل بیت کی ضرورت ہوتی۔ کہا یہ مودت بھی تمہارے ایمان کی حفاظت کی ضامن ہے، یہ مودت بھی اس لیے مانگی ہے کہ تم محفوظ رہو گے، اہل بیت سے جڑے رہو گے تو تمہاری حفاظت ہوگی۔ اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت جو صحیح مسلم میں ہے، اس سے استشہاد کروں گا اس مفہوم کو۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، انا تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا کہ تم میرے بعد خشک پتوں کی طرح جو ہے وہ اس طرح اڑتے پھرو اور تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہو۔ میں نے تنکا کر کے امت جوڑی ہے اور ان کو یوں ہی چھوڑ کے نہیں جا رہا، میں تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا، انا تارکن فیکم الثقلین، تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سکل سے ثقلین ہے، 2 بھاری چیزیں، اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ ان میں سے دونوں ایک دوسرے سے اہمیت کی حامل ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کو اچھی طرح سے پکڑ لو۔ اور دوسرا وَإِتْرَتِي اہل بیتی، اور میری عطرت میرے اہل بیت نبوت۔ اور پھر ایک موقع پہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ فرمایا میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں تذکیر کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ 2 چیزوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، لن تدلوا بعدی، تم میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہو۔ اور اگر مضمون کو آگے بڑھاؤں
تو حضرت زید بن ارقم سے ہی مروی ہے، فرمایا کہ ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور پھر یہ کہا کہ یہ دونوں چیزیں لن یتفرقا، یہ آپس میں بھی کبھی جدا نہیں ہوں گی. یہ نہیں ہوگا کہ یہ آپس میں جدا ہو جائیں. دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم ہدایت پہ گامزن رہو گے. اور ان میں سے دونوں ہی اہمیت کی عمل ہے، قرآن اور دوسری میری اطاعت، میرے اہل بیت نبوت. اب قرآن ہمارے ہر دکھ کا مداوا ہے، ہر درد کا علاج ہے، ہر مرض کی شفا ہے. تو قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور کی چیز کی ضرورت کیا باقی رہ گئی تھی؟ جب قرآن ہے، کافی ہے، وافی ہے، شافی ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ پیغام آخری ہے. اس کے ہوتے ہوئے کیا ضرورت تھی کہ اہل بیت کے دامن کو بھی پکڑے؟ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے اپنے ایک مرید کو صندوق دیا، کہا بیٹا اس کو لے جاؤ اور دریائے دجلہ میں پھینکاؤ، اور دیکھنا، پلٹ کر نہیں دیکھنا، اس کو کھول کر نہیں دیکھنا کہ اس کے اندر کیا ہے. کامل مرید وہی ہوتا ہے جو شیخ کے راز کی حفاظت کرے. صندوق سر پہ اٹھایا، دجلہ کنارے پہنچا، جو ہی پھینکا تو کیا دیکھا کہ پانی نے راہیں کشادہ کر دی، آغوش محبت میں اس صندوق کو سمیٹا ہے. بہت حیرت زدہ ہوا، واپس آیا تو شیخ سے کہا حضرت اگر یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو کبھی بھی سوال نہ کرتا. ایک چیز تھی، پھینک آیا، لیکن میں نے دیکھا پانی نے راہیں چھوڑ دی ہیں. تو وہ کیا چیز تھی جس کے لیے پانی نے راہیں چھوڑ دی؟ اور اگر کوئی وہ ایسی شے تھی تو آپ نے پھینکوائی کیوں ہے؟ یہ ایک مسئلہ بن گیا میرے لیے. اتنی مقدس چیز کے پانی نے راہیں چھوڑ دی، اور اگر اتنی مقدس تھی تو آپ نے اس کو پھینکوایا کیوں؟ فرمایا بیٹا تم نے منظر ہی ایسا دیکھا، جب تک راز سے پردہ نہیں اٹھاؤں گا تمہیں قرار نہیں ملے گا. سنو، میں نے تصوف کے اسرار و رموز اور غوامض پر ایک کتاب لکھی تھی، 12 سال کی محنت شاقہ سے. پھر 12 سال اس کی نوک پلک سنوارتا رہا کہ اس کا کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے متصادم نہ ہو. پھر 12 سال میں سوچتا رہا اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں. آج 36 برس گزرنے کے بعد میں نے سوچا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید بغدادی کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ میری 36 سال کی کمائی ہے جو تم دریا میں پھینک آئے. قرآن اتنا ضروری، اتنا اہم، اتنا کافی، اتنا وافی، اتنا شافی، ہر دکھ کا مداوا، ہر درد کا علاج، ہر مصیبت میں کام آنے والا جب قرآن دے گئے تو اب کیا ضرورت تھی کہ اہل بیت نبوت کے دامن کو تھامنے کی؟ تو اس مضمون کو سمجھنے کے لیے پھر آپ کو تھوڑا سا پھر پیچھے آنا پڑے گا کہ ایک ہوتی ہے تھیوری اور ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل. ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے اس کی عملی مشق. اگر اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن موجود ہے، اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار موجود. کہا دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. جس نے تھیوری چھوڑ دی اس کا پریکٹیکل صحیح آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ پریکٹیکل صحیح آتا ہی تھیوری پر ہے. اور جس نے پریکٹیکل چھوڑ دیا اس نے تھیوری سے فائدہ کیا حاصل کیا؟ اس لیے کامیابی اسی کے ہاتھ میں ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن. اب یہاں رک کے ایک اور جملہ کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ اللہ کے محبوب نے تو کہا تھا لن تدلوا بعدی ابدا، تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. اس کتاب کو اگر تھامے رکھو گے تو میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو ہم 72-73 گروہوں میں بٹ گئے. میرے حضور نے تو کہا تھا لن تدلوا. علماء سے پوچھئے، طلباء بھی موجود ہیں، حرف ناصب جب مضارع پہ داخل ہو تو مستقبل کی ابدی نفی ہوتی ہے. تو لن تدلوا کا مفعول لم تفعلوا ولن تفعلوا، اگر تم نہیں لا سکے تو کبھی بھی نہیں لا سکو گے. لن تدلوا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اور یہاں 70-72 گروہوں میں امت بٹ گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، دستوں گریباں ہیں. جبکہ حضور نے کہا تھا لن تدلوا، تو صاحب بٹی کیوں پھر؟ تو حضور نے ایک شرط لگائی تھی، ان دونوں کے دامن کو پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. گمراہی تب ہوگی جب کسی ایک کے دامن کو چھوڑو گے. اگر قرآن کو چھوڑ دو گے پھر بھی گمراہ ہو جاؤ گے، اگر اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دو گے تو پھر بھی گمراہ ہو جاؤ گے. تھیوری چھٹی تو پھر بھی گمراہی، پریکٹیکل چھٹا پھر بھی گمراہی. تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن. اگر تم دونوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہو تو پھر تم گمراہیوں سے بچ جاؤ گے، ہدایت تمہارا مقصود ہو جائے گی. اللہ اکبر. تو اہل بیت کے دامن کو پکڑ کر کے
قرآن کی فکر کو تھام کر کے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو راستے بنتے چلے جاتے ہیں، لیکن جب ہماری فکر، ہماری سوچ، ہماری خواہشات کے تابع ہو جاتی ہے اور ہم کسی ایک چیز کا اختیار کرتے ہیں تو پھر نتیجہ گمراہی ہے۔ ہم قرآن کی دعائی دیتے رہیں اور اہل بیت کا نام بھی ہماری طبیعت پہ بوجھ بن جائے تو پھر گمراہی ہمارا مقدر ہو جائے گی۔ اور اگر ہم اہل بیت کا نام لیں اور قرآن ہماری افکار میں نہ ہو، ہماری زندگی میں نہ ہو، ہمارے نظریات میں نہ ہو، ہمارے طرز معاشرت میں نہ ہو، تو پھر جو ہے سوائے ہماری ایک خالی عقیدت کے اور کچھ باقی نہیں بچے گا اور گمراہی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اسی طرح اہل بیت اور اصحاب پیغمبر، ان دونوں کے دامن کو تھامنے کی ہمیں تلقین کی گئی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کو ناؤ کہا گیا اور اصحاب کو ستارے کہا گیا۔ اصحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ ستارے ہیں۔ اللہ اکبر، آج کل وہ دنیا چلتی سٹارز کے پیچھے چلتی ہے، سٹارز کے پیچھے جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارے لیے جو میں سٹارز مقرر کر کے جا رہا ہوں وہ کسی ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے گندے ستارے نہیں ہیں، وہ مشکات نبوت سے پھوٹنے والے، نور سے روشن ہونے والے ابو بکر و عمر ہیں، عثمان و علی ہیں۔ وہ ابو بکر و عمر کی ذات سجدہ سے تم نے ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ یہ روشن ستارے، یہ منور ستارے ہیں جن کی روشنی میں تم سفر کر سکو گے۔ اور دوسری جانب اللہ اکبر، یہ بات حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں، وَهُوَ آخِذٌ بِبَابِ الْكَعْبَةِ، کعبے کے دروازے کو پکڑ کے یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ حدیث بیان کرنے کے سٹائل ہیں، کوئی ممبر پہ بیٹھ کے کرتا ہے، کوئی محراب میں کرتا ہے، کوئی شاگردوں کے حلقے میں کرتا ہے، کوئی لوگوں کے ہجوم میں کرتا ہے، کوئی لکھ ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت امام شافعی کہتے ہیں جب میں امام مالک کے پاس پڑھنے گیا تو ان کی ایک ادائی مجھے کھا گئی۔ وہ حضور کے روضے کے سامنے بیٹھے تھے، حضور کی حدیثیں بیان کرتے تھے، اور محدثین جب حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن جب امام مالک سند کے آخر میں جاتے تو حضور کی قبر انور کی طرف اشارہ کر کے کہتے اس روضے کے مکین نے کہا۔ تو میں نے کہا میں نوکری کروں گا اس شخص کی۔ اللہ اکبر، 40 سال تک امام مالک نے درس دیا ہے حضور کی حدیث کا، اور 40 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ کتاب کے ورق کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا ہونے تھی۔ لے سانس بھی آہستہ کے دربار ربی ہے، یہاں تو سانسوں کا شور بھی اہل محبت خلاف ادب سمجھتے ہیں۔ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی، یہ وہ حساس بارگاہ ہے۔ عزت بخاری کا شعر ہے، اقبال نے اپنے کلام میں درج کیا، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا۔ یہاں جنید بغدادی، بایزید بستامی جیسے لوگ آتے ہیں، وہ بھی سانسوں کو روک کے آتے ہیں۔ اہل محبت سانسوں کا شور بھی خلاف ادب سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر، عقیدتوں کے رنگ۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخذ بباب الکعبہ، کعبے کے دروازے کو پکڑا، طواف چل رہا ہے، اور کعبے کے دروازے کو پکڑ کے لوگوں سے کہا لوگوں سن لو، میں تمہیں اللہ کے رسول کی ایک حدیث بیان فرمانے لگا۔ اور پھر یہ حدیث بیان فرمائی کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہے، من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ اللہ اکبر، میرے اہل بیت کرام کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو بیٹھ گیا نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا غرق ہو گیا۔ تو کشتی کے اندر بیٹھ کر کے منزل تک پہنچنے کے لیے ستاروں کی روشنی درکار ہوتی ہے، اور اگر کوئی ستاروں سے نظر ہٹا لے، نظر چرا لے، تو وہ کشتی میں سمندر کے اندر گھومتا رہے گا اور چکر کاٹتا رہے گا، اور کبھی وہ کسی موج کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور اگر کسی نے چھلانگ لگا دی اور ستاروں پہ نظر رکھی اور کشتی میں نہ بیٹھا، وہ تیز و تند لہروں کا مقابلہ کب تک کر پائے گا؟ وہ بھی ڈوب جائے گا۔ اگر کنارے لگنا ہے، ساحل آشنا ہونا ہے، تو صحابہ کی عظمت کو بھی سلام کرو، اہل بیت نبوت کی عظمت کو بھی سلام۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ اہل بیت حضور کے گھر والے ہیں اور صحابہ حضور کے در والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں گھر والوں تمہیں بھی سلام اور در والوں تمہیں بھی سلام۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ تو قرآن تھیوری ہے، اہل بیت نبوت اس کا پریکٹیکل ہے۔ اب میں جتنی شدت کی گرمی، صرف ایک مثال کے بعد
اپنی گفتگو اختتام کو لے جاتا ہوں۔ تھیوری کیا ہے؟ اب تھیوری دیکھ لیجیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ تھیوری ہے قرآن کی۔ قرآن کی تھیوری کیا ہے؟ ہم آزماتے ہیں بندوں کو بھوک سے، اللہ اکبر، خوف سے، جان اور مال کی ضیاع سے اور پھلوں کی ضیاع سے، لیکن جو صبر والے ہیں وہ اس امتحان میں کامیاب رہتے ہیں۔ بندوں کے ہم امتحان لیتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ کبھی بھوک سے امتحان لیا، کبھی خوف سے امتحان لیا، کبھی مالوں کے ضیاع سے، کبھی پھلوں کے لٹنے سے، کبھی کسی طرح، کبھی کس طرح، مختلف امتحان مختلف لوگوں کے لیے جاتے رہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، کسی کو خوف کے امتحان میں مبتلا کیا گیا، کسی کو بھوک کے امتحان میں مبتلا کیا گیا، کسی کو جو ہے وہ پھلوں کے ضیاع سے، کسی کو جانوں کے ضیاع کے امتحان میں مبتلا کیا گیا، لیکن صابر نکلے۔ لوگوں نے صبر بیماریوں میں کیے، دکھوں میں صبر کیے۔ انبیاء کی تاریخ اٹھا لیجئے اور صالحین کی تاریخ اٹھا لیجئے، لیکن یہ سارا امتحان بھوک کا، خوف کا، مال کے ضیاع کا، جانوں کے ضیاع کا اور پھلوں کے ضیاع کا، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ یہ سارا امتحان ایک ہی کمرہ امتحان میں ہوا ہو اور پھر درمیان میں کوئی وقفہ بھی نہ ہوا ہو اور 33% پاس مارک نہ ہو، نمبر بھی 100% لینے ہو، ڈیٹ شیٹ ایسی بنی ہو کہ درمیان میں ایک چھٹی بھی نہ رکھی گئی ہو؟ اگر اس کا نقطہ کمال دیکھنا ہے تو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں آ جاؤ۔ بھوک بھی یہاں ہے، پیاس بھی جہاں ہے، مالوں اور جانوں کا ضیاع اور زندگی کا پھل 18 سال کی کمائی، علی اکبر اپنی زندگی کا خلاصہ، اپنی اولاد، یہ سارے امتحان ایک ہی کمرہ امتحان میں تھے، اور کہا کہ نمبر بھی 33% نہیں لینے، نمبر بھی تم نے 100% لینے ہیں۔ پھر زمانے نے دیکھا، اللہ اکبر، 113 سوراخ پیراہن کے اندر ہیں، 33 زخم تلواروں کے ہیں، 34 گھاؤ نیزوں کے ہیں، بدن چھلنی ہے زخموں سے، اور حسین ابن علی کا سر سجدے میں جھکا ہوا ہے۔ اور اس مشکل وقت میں جب تیروں پہ تیر برس رہے ہیں، تلواریں، نیزے، بالے اور انیاں ہیں، حسین ابن علی کہہ رہا ہے، مالک میں تیری رضا پہ راضی ہوں، تو بھی بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کیا؟ کیسا انوکھا امتحان تھا اور کیسا سخت امتحان تھا، اور حسین ابن علی نے ایسا امتحان دیا کہ سرخرو ہوا، کامیاب ہوا۔ اللہ اکبر، یزید کی ایک ہی ضد تھی کہ حسین میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ اللہ اکبر، لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے۔ آج جو منڈی ملک کے اندر گرم ہے، روز آ کے ایک بندہ کہہ رہا ہے میرے 9 مئی کے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں چھوڑتا ہوں، میں اس بحث میں نہیں جاتا کون صحیح اور کون غلط ہے، لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ لوگ جان بچانے کے لیے، لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، لیکن زمانے نے پہلی بار دیکھا، اس انداز سے یہ رخ دیکھا کہ انہوں نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیے۔ لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے، امام حسین نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا۔ اور آپ تاریخ کربلا پڑھتے ہیں، جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا گیا اور تھوڑی زیادتی نہیں کی گئی، اور کربلا کے میدان سے ان شہیدوں کے سر گئے دمشق میں، اور یزید کے سامنے تشتری میں حضرت امام حسین کا سر پڑا تھا، اور انہوں نے، ظالموں نے، ان کے جسم رون دیے۔ اچھا، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا جسم نہ روندے جاتے، کوئی ظالم امام حسین کا سر کاٹ کے وہاں لے گیا تھا تو آپ کا ہاتھ بھی کاٹ کے لے جاتا، اور تشتری میں ہاتھ بھی پڑا ہوتا، اور جس طرح اس نے آپ کے ہونٹوں پہ چھڑی ماری تھی تو وہ آپ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دے کے کہتا، حسین تم نے زندگی پر تو ہاتھ میرے ہاتھ میں نہیں دیا، آج دیکھو تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ ہاتھ کچلا گیا، وہاں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندا گیا کہ حسین کا ہاتھ روندا جائے گا لیکن مر کے سر جائے گا۔ حسین کا ہاتھ بھی یزید کے پاس نہیں تھا، تاکہ وہ یہ شرارت کر کے کہہ نہ سکے جیسے بھی اس کا ہاتھ تو میرے ہاتھ میں آیا۔ اللہ اکبر، یہ ہیں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کربلا میں جیتا کون، کربلا میں ہارا کون؟ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں یہ حسین اور یزید کی لڑائی نہیں تھی، یہ حسینیت اور یزیدیت کی لڑائی تھی۔ اگر حسین اور یزید کی، جس طرح لوگوں نے کہا، 2 شہزادوں کی جنگ تھی، یہ شخصی لڑائی تھی۔ اگر یہ 2 افراد کی جنگ ہوتی، 2 اشخاص کی جنگ ہوتی، 2 ذوات کی جنگ ہوتی، تو حسین ابن علی شہید کر دیے گئے،
اور یزید فتح کے نقارے بجانے لگا، پھر تو آپ کہہ سکتے تھے جناب یہ جیت گئے اور یہ ہار گئے، لیکن زمانہ جانتا ہے یہ حسین اور یزید کی جنگ نہیں تھی، یہ حسینیت اور یزیدیت کی جنگ۔ یزید بظاہر جیت گیا لیکن یزیدیت ہار گئی۔ امام حسین شہید ہو گئے لیکن حضرت امام حسین شہید ہونے کے باوجود حسینیت زندہ باد ہو گئی۔ زمانے نے دیکھا کہ انہوں نے حسین ابن علی کا سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ بلند کر دیا، یہ تو اس لیے کیا کہ بتائیں کہ ہم جیت گئے اور یہ کٹا ہوا سر ہے، لیکن لشکر یزید سے یہ آواز آتی ہے یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلند ہے، یہ کٹ گیا ہے پھر بھی اونچا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے حسینیت کی جیت۔ اور میں آپ کے سامنے ماشاءاللہ اہل ذوق بیٹھے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ مجلس کے اندر ایک بھی صاحب ذوق مل جائے تو گفتگو کا لطف آ جاتا ہے، اور بات جو ہے انسان سمجھا لے اور سمجھ لے تو پھر ایک سرور آتا ہے۔ اور یہاں تو میں سمجھتا ہوں میرے سامنے سر نہیں دل بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک جملہ میں کہہ کے اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ اچھا، ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ میں کہتا ہوں کہ ایک جیت ہار کا جو معیار ہے اقبال نے پیش کیا ہے وہ یہ کہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانے۔ میں اس مجلس میں اگر ڈھونڈنے نکلوں تو مجھے ایک بھی یزید کے نام کا بچہ نہیں ملے گا، اور اگر میں ڈھونڈنے نکلوں تو کئیوں کا نام شبیر ہوگا، کسی کا نام حسن ہوگا، کسی کا نام حسین ہوگا، کسی کا نام اکبر ہوگا، کسی کا نام اصغر ہوگا، اور مجھے کوئی شمر نام کا شخص پورے ملک سے نہیں ملے گا، کوئی ابن زیاد نام کا شخص نہیں ملے گا۔ تو میاں پھر جیتا کون اور ہارا کون؟ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح۔ لیکن جو آخری بات کرنے لگا ہوں، یہ تو باریک لوگ سمجھتے ہیں کہ فاتح کون ہوتا ہے، موٹے دماغ کے لوگ، عام لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں میدان ہو وہ جیتا ہوتا ہے۔ پانی پت کی لڑائیوں سے لے کر کے میسور کی جنگ تک آپ دیکھتے ہیں جو میدان چھوڑ کے بھاگ گیا، ہماری کشتیاں بھی ہوتی ہیں جو پہلوان بھاگ جائے کھاڑا چھوڑ کے تو وہ جیتا بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ ہار گیا، جو کھاڑا چھوڑ کے بھاگ گیا وہ ہار گیا۔ یہ دیسی طریقے میں ہمارا پنجابی کلچر، جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے وہ ہارا ہوتا ہے، میدان جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ جیتا ہوتا ہے۔ میدان کربلا آج بھی دیکھ لو کس کے ہاتھ میں ہے، وہاں جھنڈے کس کے لگے ہیں، وہاں پرچم کس کا جھول رہا ہے، وہاں روضہ نور کس کا ہے۔ اور یزید کی قبر بھی زمانے کو موجود نہیں، حسین کا مرکز نور آج بھی اجالے بانٹ رہا ہے۔ وہ حسین جیت گیا، یزید ہار گیا، چونکہ شکست اور جو ہے وہ جیت کا معیار جو بھی آپ مقرر کریں آپ کو حسین ابن علی جیتا ہوا دکھائی دے گا۔ اور یہ سرخرو اور کامیابی آج ہم سینہ تان کے حسین ابن علی کا نام لے رہے ہیں، یہ ہمارا اعزاز ہے۔ دنیا کے اوپر کتنے لوگ ہیں جو یزید کو حق پہ سمجھتے ہیں، کیا وہ اتنی بڑی مجلس یزید کے حق میں کر سکتے؟ وہ یزید کا نام بھی لیتے ہیں تو دائیں بائیں سے دیکھ کے لیتے ہیں، نام لیتے ہوئے شرمسار، نام لیتے ہوئے آنکھیں جھکی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لیتے تمہیں شرم آتی ہے، اور ہمارا رہنما جب نام لبوں پہ پھیلتا ہے سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزادے ز بستان رسول، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانائے ذبح عظیم آیت پسر۔ اور آگے اقبال نے قلم توڑ دیا، سرخ رو عشق غیور از خونے ہو۔ ذرا لفظوں کا حسن دیکھیے، لفظوں سے ٹپکتا ہوا نور دیکھیے، سرخ رو عشق غیور از خونے ہو، اللہ سرخ رو عشق غیور از خونے ہو، شوخی ای مصرع از مضمون ہو، تا قیامت قطع استبداد کر، موج خونے ہو چمن ایجاد کر۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں حضرت امام حسین کے نقوش پاک کی برکتیں دے اور صحابہ کی عظمت اور رفعت کے ترانے گانے کی توفیق دے۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے حضرت علی کی یا تک سارے نبی کے یار برحق اللہ سچائیوں کا نور نصیب۔ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔